میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آپ بیان سننے کی چند نیتیں کر لیں، میں کرواتا ہوں، حسب موقع آپ کرتے چلے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب موقع نیتیں فرما لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ اچھا، اگر یہ نیت کی ہے تو ہاتھوں ہاتھ، جس کا عمل نہیں عمل بھی کر لے۔ گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج گلزار طیبہ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف فرما ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین، ذی الحجۃ الحرام اس ماہ کی 4 تاریخ کو آفتاب رضویت، ضیاء الملت، شیخ الفضیلت
پیر طریقت، رہبر شریعت، مرید و خلیفہ اعلی حضرت شیخ العرب والعجم قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ان کی زندگی کے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا عارف ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حج کے دنوں میں مدینہ شریف میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ انہی ایام میں قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں مہمانوں کی کثرت ہوتی تھی، اس لیے پانی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ ایک جگہ سے پانی بھر کر لاتا اور کوشش کرتا کہ پانی کی چند ٹینکیاں ہمیشہ موجود رہیں۔ ایک دن حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے لیے گئے تو آپ کی نظر پانی کی ٹینکیوں پر پڑ گئی۔ مجھ سے پوچھا، ان زمزمیوں یعنی ٹینکیوں میں کیا رکھا ہے؟ عرض کی، حضور چونکہ پانی کی قلت ہے اس لیے ان میں پانی بھر رکھا ہے تاکہ رات کو مہمان آئیں تو پانی کی تنگی نہ ہو۔ فرمایا، یہ تو درست نہیں، پانی کی قلت ہے اور تم نے پانی جمع کر رکھا ہے، ابھی اسے لے جاؤ اور لوگوں کو دے دو۔ ان دنوں حجاج کا بہت ہجوم تھا اور گلیاں بھی تنگ تھیں، پانی بھر کر لانا آسان کام نہیں تھا، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار بھی ممکن نہ تھا، اس لیے آپ نے جیسا حکم فرمایا ایسا ہی کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ عز و جل کی ذات پر کیسا یقین کامل تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عالی شان توکل کے مالک تھے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم میں سے کسی کے گھر مہمان آنے کے امکانات ہوں تب گھر میں تیاری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ آئٹم جن کے استعمال ہونے کے تھوڑے بہت امکان ہوں وہ بھی پہلے سے منگوا کے رکھے جاتے ہیں تاکہ عین موقع پر پریشانی نہ ہو، جبکہ وہ شے جس کا استعمال میں آنا یقینی ہو اس کا تو خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب پانی ایسی چیز ہے کہ جو کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ مہمانوں کے لیے پانی کا ذخیرہ کرنے پر خوشی کا اظہار فرماتے اور ان کو شاباش دیتے، لیکن کسی بھی چیز کو ذخیرہ کرنا اور اسے محفوظ یعنی سیف کر کے رکھنا، یاد رکھیں یہ بزرگان دین کی سوچ کے خلاف ہے۔ اسی لیے حکم صادر فرمایا دیا کہ یہ پانی تقسیم کر دیں۔ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، زاہد و پارسا ضیاء الدین، کیسے بھٹکوں گا میرے ہیں میرے رہبر و رہنما ضیاء الدین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا ہمارے بزرگان دین خود بھی توکل کے پیکر تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ہمیں بھی خود توکل کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ افسوس کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم توکل سے بہت دور ہو گئے ہیں، حالانکہ اسلام توکل کی ترغیب دلاتا ہے۔
توکل کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ توکل سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے، بندوں پر نہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اسباب کو بالکل ہی چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اپنا کر بندہ صرف مسبب الاسباب یعنی اللہ پر ہی اعتماد کرے۔ توکل کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ عز و جل کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم میں توکل پایا جاتا ہے؟ کیا ہم بھی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ عموماً جب بھی کوئی بڑا اور اہم کام درپیش ہو تو سب سے پہلے ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے پلاننگز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پلاننگ کے ایک ایک گوشے پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر نتیجہ ہماری منشا یعنی خواہش کے خلاف نکل آئے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کس قدر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مایوسی کے گہرے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم پلان ترتیب دینے کے بعد اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پلان بنانا ہمارا کام تھا اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی ایسے کام کی محرومی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کفن چور نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبروں کے حوال کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، میں نے تقریباً 1000 قبروں سے کفن چرائے۔ کتنی قبروں سے؟ 1000 قبروں سے کفن چرائے، لیکن سوائے 2 مردوں کے باقی تمام کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ یعنی 2 کے علاوہ تمام مردوں کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں تھا، اس لیے قبر میں ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے کہ توکل سے منہ موڑتے ہوئے فقط وسائل ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر توکل پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عز و جل ہمیں توکل جیسی عالی شان صفت سمیت تمام نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک کے متعلق سن رہے تھے۔ آپ کا نام ضیاء الدین احمد ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیدائشی نام احمد مختار ہے، میرے دادا حضرت شیخ قطب الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بعد میں میرا نام ضیاء الدین رکھ دیا تھا۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بروز پیر ربیع الاول 1494 سنہ ہجری بمطابق 1877 عیسوی کو بمقام قصبہ کلاس والا ضلع ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آئیے اب آپ کا حلیہ بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درمیانے قد سے تھوڑے سے بلند، گندمی رنگ کے ساتھ باروب اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ کتابی چہرہ، کشادہ اور نورانی پیشانی جس کے درمیان ایک باریک رگ ہمیشہ ظاہر رہتی، بینی یعنی ناک مبارک اونچی، آنکھیں سیاہ بڑی اور خوب روشن، لمبے اور باریک ابرو جو آپس میں قدرے ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی اور گھنی، رخسار سرخی مائل قدرے بھرے ہوئے، ان میں دائیں رخسار پر تل تھا، داڑھی مبارک گھنی خمدار ایک مٹھی کے برابر، لمبی گردن، چوڑا سینہ، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی، ہتھیلیاں گوشت سے پر اور بے حد نرم تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت حسین اور دلکش حلیے کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان سے حاصل کی، پھر ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ کے مشہور عالم و عارف حضرت علامہ مولانا محمد حسین نقش بندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھا۔ اس کے بعد مرکز الاولیاء تشریف لے گئے یعنی لاہور چلے گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہور محدث اور عالم دین حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور تقریباً 4 سال تک ان سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ سیدی قطب مدینہ فرماتے ہیں، ہمارے پنجاب سے حدیث شریف کا دورہ کرنے کے لیے لوگ پیلی بھیت یعنی ہند میں بھیجے جاتے تھے۔ وہاں حضرت شاہ وسیع احمد سورتی ایک بہت بڑے بزرگ اور کامل اولیاء اللہ میں سے تھے۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث شریف کے دورے میں شریک رہا، وہاں سے درس نظامی کی تکمیل کی اور دورہ حدیث شریف کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی فرمائی۔ بعد میں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو خلافت کا شرف بھی عطا ہوا۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اہل سنت مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے شدید محبت تھی۔ وہ ہر جمعرات کو اعلی حضرت سے ملاقات کی خاطر بریلی شریف تشریف لے جاتے تھے اور ان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر کے کھانا وغیرہ تناول فرما کر پھر پیلی بھیت یعنی ہند میں واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے 2 شاگرد بھی ہر بار بریلی شریف میں جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضور سیدی قطب مدینہ بھی تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خود سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر جمعرات ظہر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، عصر کے قریب ٹرین کا وقت ہوتا جو سیدھی بریلی جاتی، اس گاڑی میں بیٹھ جاتے اور مغرب سے پہلے بریلی شریف پہنچ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ کا دن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارتے، نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور پھر پیلی بھیت ہند واپس آ جاتے۔ اس طرح 3 برس سے زیادہ اعلی حضرت کی زیارت ہوتی رہی۔ انہی حاضریوں کے دوران
سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے 1314 سنہ ہجری میں بیعت ہو گئے اور 1315 ہجری میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شرف خلافت سے نواز دیا. اب جانتے ہیں اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ کو خلافت عطا ہوئی؟ سبحان اللہ عز و جل. اس وقت سیدی قطب مدینہ کی عمر صرف 21 سال تھی، 21 ایئرز. اور سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے شرف خلافت پانے والوں میں آپ کا نمبر کتنا تھا؟ سبحان اللہ، کیا پیاری نسبت ہے. آپ کو خلافت ملنے کا نمبر تھا غوث پاک کی نسبت سے 11واں نمبر. سبحان اللہ. سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد اپنے شیخ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے اپنے وطن واپس ہوئے. کچھ مدت تک ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ میں قیام فرمایا. سیال کوٹ کے قریبی کلاس والا میں آپ کی جاگیر تھی، جائیداد تھی. وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے بغداد مقدس کے سفر کا آغاز فرمایا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ معلی میں تقریباً 9 سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ نے قیام فرمایا. اس دوران سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی بزرگان دین کی زیارتیں کی اور ان سے فیض بھی حاصل کیا. 1327 ہجری کو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرب شریف میں حاضر ہوئے اور سبحان اللہ ایسے گئے کہ ہمیشہ کے لیے مدینے ہی میں رہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، جب بھی وہاں کئی جید علماء کرام جلوہ فگن تھے. اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دربار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بار بار حاضری کی سعادت ملنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے کئی مشایخ کرام سے فیض یاب ہونے کا شرف بھی نصیب ہوا. مشہور عاشق رسول اور بہت بڑے عالم دین علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اکثر مدینہ شریف میں حاضر رہتے تھے، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے بھی ایک طویل عرصے تک استفادہ کیا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج گلزار طیبہ سرگودا کے سنتوں پر اجتماع میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تھوڑا غور کیجئے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے کس قدر شیدائی تھے کہ اپنے علاقے میں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مرکز الاولیاء لاہور، ہند اور بغداد شریف تک کا سفر کیا. پھر مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اور وہاں بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین حاصل کرتے چلے گئے اور وقت کے بڑے بڑے جید علماء اور اولیاء کاملین سے آپ فیضیاب ہوئے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا اور علم دین کا فیضان ہی تھا کہ ضیاء کوٹ پنجاب سیال کوٹ کے ایک غیر معروف قصبے میں پیدا ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھر میں قطب مدینہ کے حیثیت سے مشہور و معروف ہو گئے. تو ہمیں بھی طلب علم دین کا شوق پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ علم دین ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا سبب ہے. علم دین تمام فضائل کا جامع ہے اور اپنی طلب کرنے والے کو بھی بہت سی خوبیوں اور کثیر اچھائیوں کا پیکر بنا دیتا ہے. علم دین انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے. علم دین قرب الہی پانے کا راستہ ہے. علم دین خوف خدا بیدار کرنے کا نسخہ ہے. علم دین ہدایت کا سر چشمہ ہے. علم دین گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. علم دین خشیت الہی بیدار کرنے کا آلہ ہے. علم دین مردہ دلوں کی حیات ہے. علم دین خلق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے. الغرض علم دین بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے. ایک سچے مسلمان کو علم دین کی طلب کے لیے کوشاں رہنا چاہیے.
احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر علم دین حاصل کرنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں. آئیے 2 حدیث پاک سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں. نمبر 1، جو علم دین حاصل کرے گا، جو علم دین حاصل کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے، پھر لوگوں کو سکھائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، علم دین حاصل کرنا ایسا عظیم اور برکت والا کام ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات میں آسانی، رزق میں فراوانی کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہے. اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے علم دین سیکھنے میں لگ جانا چاہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول علم دین کی مدنی مہک سے معطر ہے. سنتوں بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرے، مختلف کورسز، درس و بیان وغیرہ سبھی علم دین پھیلانے کا ذریعہ ہیں. علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے. لہذا عاشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اللہ عز و جل ہمیں بھی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین پانے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس چیز کا ذہن بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ زندہ رہا تو ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے نیت کا اظہار کر لیں. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت وسائل بخشش میں کیا لکھتے ہیں؟ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی بے پناہ برکتیں ہیں. یہی علم ایک عام سے انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں اور جھومیے. آپ فرماتے ہیں، میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. ہمارا استذان ہے کہ سیدی قطب مدینہ بھی اللہ عز و جل کے ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں مقام قطبیت پر فائز تھے. اسی وجہ سے آپ جہاں بھر میں قطب مدینہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور آج بھی آپ کا یہی لقب ہر خاص و عام کی زبان پر جاری و ساری ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو قطب مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1949 سنہ عیسوی میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدینہ پاک میں حاضری ہوئی. یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی مرشد کے ساتھ بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اب جب یہ مدینہ پاک میں پہنچے، واپسی پر بریلی شریف میں اپنے گھر آ کر یہ واقعہ سنایا. بتاتے ہیں کہ میں حضور سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک مدینہ منورہ میں حاضر تھا. ایک دن حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کے در دولت پر حاضری دی. اس کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں حاضر ہوا اور دعا کی، حضور آپ کے کرم سے مدینہ طیبہ کے کتب سے بھی ملاقات ہو جائے. پھر جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنی قیام گاہ واپس آیا. جب آقا کی بارگاہ میں عرض کر آیا کہ آقا آپ کی برکت سے میری مدینہ شریف کے کتب سے ملاقات ہو جائے. فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب تشریف لائے ہیں. چونکہ وہ بہت کم گھر سے نکلتے تھے اس لیے مجھے انہیں دیکھ کر شدید حیرت ہوئی. تو میں نے تعجب سے کہا حضرت ابھی تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، پھر ایک دم کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مولانا ضیاء الدین صاحب نے فرمایا میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ آپ سے ملاقات کروں، کیونکہ آپ نے ہی تو طلب فرمایا ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. حضور جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادھر میرا دربار مصطفیٰ میں عرض کرنا، ادھر سیدی قطب مدینہ سے ملاقات ہو گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک کے کتب ہیں. جیلانی میاں نے مزید ارشاد فرمایا جن کے خلیفہ کی یہ شان ہو کہ مدینہ پاک میں کتب ہیں، ان کے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت کی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قرب و حال کا کیا حال ہوگا؟ آقا کی بارگاہ میں ان کا مقام کیسا ہوگا؟ تم کو قطب مدینہ یا مرشد، تم کو قطب مدینہ یا مرشد. علماء نے کہا ضیاء الدین مجھ کو اپنا بناؤ دیوانہ، مجھ کو اپنا بناؤ دیوانہ، واسطہ غوث کا ضیاء الدین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جز کو دیکھ کر کل پر حکم لگایا جاتا ہے. شاگرد کی قابلیت دیکھ کر استاذ کی وسعت علمی کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح مرید کے مقام کو دیکھ کر پیر کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے. جب حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے کتب ہوں تو ان کے پیر سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں کس قدر بلند ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور عظیم عالم ربانی تھے. آئیے حصول برکت کے لیے آپ کے کچھ معمولات کو سن لیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی پیروی کی کوشش کریں گے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی شریعت کی پاسداری میں بسر ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت حقیقی معنوں میں سنتوں کی آئینہ دار تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ کبھی کہکا لگا کر نہ ہنستے، جماہی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیتے اور کبھی کوئی آواز پیدا نہ ہوتی. قبلہ کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکتے، نہ ہی قبلہ کی طرف پائے مبارک یعنی پاؤں دراز کرتے. نماز پنجگانہ ہمیشہ مسجد میں باجماعت ادا فرماتے. فرض نماز با امامہ پڑھا کرتے. لوہے کے قلم سے اجتناب فرماتے. مسواک شریف کیا کرتے اور سر مبارک میں تیل بھی ڈلواتے. کسی بھی چیز کے لینے دینے میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے. اگر کبھی لینے والے نے اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو آپ فوراً دست مبارک روک لیتے اور فرماتے کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مساجد کا بہت ادب کرتے.
مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ دایاں قدم پہلے داخل فرماتے، جبکہ باہر آتے ہوئے پہلے بایاں قدم جوتے کے بالائی حصے پر رکھتے، پھر سیدھے پاؤں میں جوتا پہن کر الٹے پاؤں میں جوتا پہنتے تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے۔ ایک روز نماز فجر ادا کرنے کے لیے خلاف معمول تھوڑی دیر ہو گئی، نمازیوں کی نگاہیں بار بار کاشان اقدس کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ عین انتظار میں جلدی جلدی تشریف لائے۔ اس جلدی کی کیفیت میں اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچا تو سیدھا، مسجد کے نئے فرش اور پرانے فرش پر قدم پہنچا تو سیدھا، آگے صحن مسجد میں ایک صف بچھی تھی اس پر قدم پہنچا تو سیدھا، اور اسی پر بس نہیں، ہر صف پر پہلے سیدھا ہی قدم رکھا، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر بھی سیدھا قدم ہی پہنچایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح سنتوں کی اتباع کیا کرتے تھے، کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام فرماتے۔ تو ہمیں بھی ہر کام سنتوں کے سانچے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایتی پسندیدہ اور صاف و اخلاق سے متصف تھے، ہمیشہ یاد خدا میں ڈوبے رہتے، شب بیدار اور تہجد گزار بزرگ تھے۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز ادا کرنا آپ کا معمول تھا۔ کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود ہر قمری یعنی مدنی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر بھی وضو کے لیے جاتے وقت کسی کا سہارا نہ لیتے تھے، دشواری کے باوجود خود ہی کھڑے ہوتے اور وضو فرماتے۔ سادگی آپ کا شعار تھی۔ سنت رسول کی اتباع میں سبحان اللہ عز و جل آپ نے بھی بکریاں پال رکھی تھی، ان کے دودھ سے مہمانان رسول کی ضیافت فرماتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا گھر حجاج و زائرین کا ٹھکانہ تھا۔ عرب شریف میں آپ بہت مشہور تھے، عرب و عجم میں آپ کے مریدین و خلفاء پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ بہت کم گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کے یہاں ہر روز بعد نماز عشاء مستقل محفل میلاد منعقد ہوتی تھی، سبحان اللہ، جو ان کی وصال تک جاری رہی۔ عربوں جیسی مہمان نوازی آپ کا خاصہ تھی۔ چائے کے 3 تھرماس، جی ہاں، اب کیسے مہمان نواز تھے، اللہ ہمیں بھی مہمان نوازی کا شرف عطا فرمائے۔ چائے، ٹی، اس کے 3 تھرماس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ہمیشہ بھرے ہوئے رکھے ہوتے تھے۔ مہمانان مصطفیٰ کو ان میں سے چائے پیش کی جاتی، جیسے ہی ایک تھرماس خالی ہوتا تو اوپر گھر میں بھیج دیا جاتا، کچھ دیر کے بعد چائے سے بھرا ہوا واپس لوٹ آتا۔ سارا دن یہی سلسلہ جاری رہتا۔ رات کو لنگر کے بعد سب کی چائے سے تواضع کی جاتی، پھر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تھرماسوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ان میں کچھ ہے؟ اگر کچھ بچی ہوتی تو عرض کی جاتی بس ایک تھرماس میں تھوڑی سی چائے باقی ہے، فرماتے یہ بھی ایک ایک گھونٹ کر کے پلا دو۔ پھر فرماتے فریج میں دیکھو، اگر کچھ ہے تو وہ بھی تقسیم کر دو۔ دنیا سے بے پرواہی کا عالم کیا تھا کہ فریج میں آپ کے اہل خانہ کے گھر کی ضروریات کا سامان رکھا ہوتا تھا، آپ اس کو بھی تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جو بھی آتا حسب مراتب آپ اس کی پذیرائی فرماتے۔ آپ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا اور دسترخوان سب کے لیے عام ہوتا۔
آپ کے پاس جتنے بھی پیسے آتے سب کے سب خرچ فرما دیتے، کبھی کچھ بچا کر نہ رکھتے اور اکثر مہمانوں پر خرچ فرماتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر مہمان نواز تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے مہمان نوازی آپ کی فطرت بن چکی تھی۔ اپنے دولت قدے پر آنے والے ہر شخص کی اس کے مرتبے کے مطابق مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی جنت میں لے کے جانے والے کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے۔ کئی انبیاء کرام علیہم السلام نے مہمان نوازی فرمائی، یہ ان کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، سبحان اللہ عز و جل، اے کاش ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو مہمان نوازی کس قدر محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ مہمان نوازی ایک ایسا نیک کام ہے جس میں ثواب کثیر کے ساتھ ساتھ محبتوں کا فروغ، آپس میں تعلقات کی مضبوطی بھی ہے۔ لہذا جب بھی مہمان آئیں اپنی وسعت کے مطابق ان کی خوب مہمان نوازی کیجئے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائی کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ تو آج کیا ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کوئی کھلائے تو کھلاتے ہیں، جو جتنا کھلائے اتنا کھلاتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ پورا یاد ہوتا ہے کہ اس نے خالی چائے پلائی تھی، میں بھی خالی چائے پلاؤں گا۔ اس نے چائے کے ساتھ بسکٹ رکھے تھے اور اتنے والے رکھے تھے تو اتنے والے بسکٹ ساتھ رکھوں گا۔ اس نے کھانے میں یہی آئٹم دیے تھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو خوش دلی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اب یاد رکھیے کہ مہمانوں کی بھی اقسام ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اپنے حقوق و آداب ہیں، لہذا ان کو ملحوظ رکھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ سن لیں۔ بعض مہمان وہ ہوتے ہیں جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، آپ سبھی کے ایسا ہوتا ہوگا، اور چائے پانی پینے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے خاص اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی۔ جبکہ بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں شادی بیاہ عقیقے وغیرہ کسی تقریب میں دعوت دے کر ہم خود بلاتے ہیں، اس میں امیر و غریب کا فرق کیے بغیر کھلانے پلانے اور بٹھانے میں سب کے لیے یکساں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر و کبیر لوگ تو شاہانہ انداز میں خوب انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے لطف اٹھائیں، مگر غریب اور مفلس لوگ ایسے ہی نارمل سا کھانا کھا کے چلے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مسلمانوں کی دل شکنی اور دل آزاری ہوتی ہے۔ اس طرح بعض مہمان جیسے بہن بھائی یا قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے لیے رہنے آتے ہیں، ان کی بھی خوب مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 391 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، 1 دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی 1 دن اس کی پوری خاطرداری کرے، حسب استطاعت اس کے لیے پرتکلف کھانا تیار کروائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی 1 دن کے بعد جو گھر میں موجود ہو پیش کرے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مہمان نوازی سمیت تمام نیک اعمال کرنے اور اچھی خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا، واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب،
دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اپنے اسلاف کا تذکرہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سیرت و کردار اور ان کی مقدس زندگی کے متعلق سن کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو ان بزرگان دین کی تعظیم و تکریم کرنے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کا درس دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے اسی درس کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تحت ایک شعبہ بنام مجلس مزارات اولیاء قائم ہے، جس کا کام ان اولیاء کرام کی خانقاہوں اور درگاہوں پر حاضر ہونے والے عاشقان رسول کو نماز کے پڑھنے کی دعوت دینے کے ساتھ اور بھی نیکی کی دعوت دینا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ مزارات پر حاضری دینے والے نماز کے معاملے میں بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کون سی تحریک ہے؟ دعوت اسلامی کون سی تحریک ہے؟ آئیے اپنا عزم بھی دہرا لیں، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک۔ اس مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل نماز کی پابندی کا مدنی ذہن دیا جاتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہماری نماز نہیں جانی چاہیے۔ اس مجلس کا کام صاحب مزار کی مبارک سیرت کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلانا۔ اس مجلس کا کام مزارات پر ہونے والی خرافات یعنی خرابیوں کو حکمت عملی کے ساتھ روکنا۔ اس مجلس کا کام مزارات کی اطراف کی مسجد میں مدنی قافلوں کو سفر کروانا۔ اس مجلس کا کام مدنی قافلے کے جدول کے مطابق مختلف اوقات میں ہونے والے حلقوں میں زائرین کو شرکت کروانا اور انہیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اس مجلس کا کام تقسیم رسائل کے ذریعے زائرین تک نیکی کی دعوت اور دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے ایک عظیم بزرگ سیدی قطب مدینہ کی سیرت کے متعلق سننے کا شرف حاصل کیا۔ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سیدی قطب مدینہ کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا، لہذا آج ہی اس رسالے کو ہدیۃً طلب فرما کر اس کا مطالعہ فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سیدی قطب مدینہ کے مرید بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بن جانا بھی ہے۔ اس سے حضور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام کا فیضان بھی نصیب ہوگا، اور مرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، دونوں جہاں میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ سنتوں کی پاسداری کرتے۔ آپ خود بھی شریعت پر عمل کرتے اور مریدین کو بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے، خصوصاً نماز کی پابندی کی بہت تاکید فرماتے۔ اکثر فرماتے کہ نماز کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر کوئی نصیحت کے لیے عرض کرتا تو فرماتے بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو،
مریدین مخلصین کی اصلاح ہر وقت ان کے پیش نظر ہوتی. عقائد و اعمال میں درستگی کی ہمیشہ تاکید فرماتے. آپ کی صحبت میں غرباء اور فقراء کو دیکھ کر پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی. تواضع اور انکسار آپ کا مزاج تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شفقت اور محبتیں ہمیشہ لٹاتے رہے، یہاں تک کہ 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1981 میں بروز جمعہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. بعد غسل شریف کفن بچھا کر سر ایک دست کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ پاک کی خاک مبارک رکھی گئی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے. اس کے بعد کفن شریف باندھ دیا گیا. بعد نماز اثر درود السلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. بالآخر بے شمار سوگواران کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں جگہ نصیب ہوئی جہاں اہل بیت آرام فرما ہے. سبحان اللہ. اور آگے سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ ان کو قبر کا پڑوس کس کا ملا. وہاں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر آپ کی قبر انور بنائی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.